بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو جمعہ کے متعلق بقیہ مسائل عرض کروں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل، تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرا دوسرا چینل ہے، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی۔ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ وہ آپ کی خدمت میں ہر لفظ آیات مبارکہ کی تفسیر، تواریخ اور فقہ کے مسائل عرض کرتا ہوں۔ اور یہ میرا دوسرا چینل ہے جس کے حساب کتاب سے میں بول رہا ہوں، تو میرے دوست اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی 3۔ تو آپ نے دونوں چینلوں کو سننا دیکھنا ہے اور ہر انسان کے کان میں اللہ کے کلام، اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے۔ اب میں آپ کو جمعہ کے بقیہ مسائل کی جو ہے تشریح اور فقہ کے متعلق جو مسائل ہیں فقہ کے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نوکر اور مزدور کو جمعہ پڑھنے سے نہیں روک سکتا، البتہ اگر مسجد جامع دور ہے تو جتنا حج ہوا ہے اس کی مزدوری میں کم کر سکتا ہے، اور مزدور اس کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ مرد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا اور میرے دوستو عاقل ہونا، یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہر عبادت کے وجوب میں عقل و بلوغ شرط ہے۔ ساتواں، نکھیارہ ہونا، ایک یک چشم اور جس کے نگاہ کمزور ہو اس پر جمعہ فرض ہے۔ یوں ہی جو اندھا مسجد میں اذان کے وقت باوضو ہو اس پر جمعہ فرض ہے، اور وہ نابینا جو خود مسجد جو ہے جمعہ تک بلا تکلف نہ جا سکتا ہو، اگرچہ مسجد پاک تک کوئی لے جانے والا ہو، اجرت مثل پر لے جائے یا بلا اجرت، اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ یہ مسئلہ دور مختار میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ اس کی شرح فتاوی شامی میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ بعض نبینا بلا تکلف بغیر کسی مدد کے بازاروں راستوں میں چلتے پھرتے ہیں، اور جس مسجد میں چاہیں بلا پوچھے جا سکتے ہیں ان پر جمعہ فرض ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ آٹھواں، چلنے پر قادر ہونا، اباحت پر جمعہ فرض نہیں، اگرچہ کوئی ایسا ہو کہ اسے اٹھا کر مسجد میں رکھ آئے گا۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ جس کا ایک پاؤں کٹ گیا ہو یا فالج سے بیکار ہو گیا ہو، اگر مسجد تک جا سکتا ہو تو اس پر جمعہ فرض ہے، ورنہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ یہ مسئلہ دور مختار اور دور مختار سے بہار شریعت نے لکھا ہے۔ بادشاہ، یہ 10واں مسئلہ عرض کر رہا ہوں، بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا، اور مفلس قرضدار کو اگر قید کا اندیشہ ہو تو اس پر فرض نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی فتاوی شامی میں موجود ہے۔ بارش یا ایندھن یا اولے یا سردی کا نہ ہونا، یعنی اس قدر کہ ان سے نقصان کا خوف صحیح ہو۔ جمعہ کی امامت ہر مرد کر سکتا ہے جو اور نمازوں میں امام ہو سکتا ہو، اگرچہ اس پر جمعہ فرض نہ ہو، جیسے مریض، مسافر، غلام، یعنی جبکہ سلطان اسلام یا اس کا نائب جس کو اس نے اجازت جو ہے دی ہو، بیمار ہو یا مسافر، تو یہ سب نماز جمعہ پڑھا سکتے ہیں۔ یا انہوں نے کسی مریض یا مسافر یا غلام یا کسی کو لائق امامت کو اجازت دی ہو، یا بعض ضرورت عام لوگوں نے کسی ایسے کوئی امام مقرر کیا ہو جو امامت کر سکتا ہو۔ یہ نہیں کہ بطور خود جس کا جی چاہے جمعہ پڑھا دے کہ یوں جمعہ نہ ہوگا۔
جس پر جمعہ فرض ہے اسے شہر میں جمعہ ہو جانے سے پہلے ظہر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، بلکہ امام ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حرام ہے اور پڑھ لیا جب بھی جمعہ کے لیے جانا فرض ہے، اور جمعہ ہو جانے کے بعد ظہر پڑھنے میں کراہت نہیں، بلکہ اب تو ظہر ہی پڑھنا فرض ہے۔ اگر جمعہ دوسری جگہ نہ مل سکے مگر جمعہ ترک کرنے کا گناہ اس کے سر پر رہا، یہ مسئلہ در مختار میں، بہار شریعت میں اور فتاوی شامی میں موجود ہے۔ یہ شخص کہ جو جمعہ ہونے سے پہلے ظہر پڑھ چکا تھا، نادم ہو کر گھر سے جمعہ کی نیت سے نکلا، اگر اس وقت امام نماز میں ہو تو نماز ظہر جاتی رہی، جمعہ مل جائے گا تو پڑھ لے، ورنہ ظہر کی نماز پھر پڑھے، اگرچہ مسجد دور ہونے کے سبب جمعہ نہ ملا ہو۔ یہ مسئلہ در مختار نے بھی لکھا ہے اور فتاوی شامی میں، فتاوی بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ مسجد جامع میں یہ شخص ہے جس نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اور جس شخص جس جگہ نماز پڑھی وہیں بیٹھا ہے تو جب تک جمعہ شروع نہ کرے ظہر باطل نہیں، اور اگر بکثرت جمعہ وہاں سے ہٹا تو باطل ہو گئی۔ یہ مسئلہ در مختار اور فتاوی شامی میں موجود ہے۔ یہ شخص اگر مکان سے نکلا ہی نہیں یا کسی اور ضرورت سے نکلا یا امام کے فارغ ہونے کے بعد کے وقت یا فارغ ہونے کے بعد نکلا یا اس دن جمعہ پڑھا ہی نہیں یا لوگوں نے جمعہ پڑھنا تو شروع کیا تھا مگر کسی حادثہ کے سبب پورا نہ کیا، ان سب صورتوں میں ظہر باطل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے۔ جن صورتوں میں ظہر باطل ہونا کہا گیا ہے اس سے مراد فرض جاتا رہنا ہے کہ یہ نماز اب جو ہے نفل ہو گئی۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ جس پر جب فرض تھا اس نے ظہر کی نماز میں امامت کی پھر جمعہ کو نکلا تو اس کی ظہر باطل ہے، مگر مقتدیوں میں جو جمعہ کو نکلا اس کے فرض باطل نہ ہوئے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ جس پر کسی عذر کے سبب جمعہ فرض نہ ہو وہ اگر ظہر پڑھ کر جمعہ جو ہے پڑھ لے گا تو اس کی نماز بھی جاتی رہی، ان شرائط کے ساتھ جو اوپر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ یہ مسئلہ در مختار اور بہار شریعت نے لکھا ہے۔ مریض یا مسافر یا قیدی یا کوئی اور جس پر جمعہ فرض نہیں آئے ان لوگوں کو بھی جمعہ کے دن شہر میں جماعت کے ساتھ ظہر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ جمعہ ہونے سے پیشتر جماعت کریں یا بعد میں، یوں ہی جنہیں جمعہ نہ ملا وہ بھی بغیر اذان اور اقامت ظہر کی نماز تنہا پڑھیں، جماعت ان کے لیے بھی ممنوع ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت نے بھی لکھا ہے۔ علاوہ بہت سے مسائل ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن میں مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا انہیں جمعہ کے دن ظہر کے وقت بند رکھیں۔ یہ مسئلہ در مختار نے لکھا ہے۔ گاؤں میں جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز اذان اقامت کے ساتھ بعد جماعت پڑھیں۔ یہ مسئلہ عالمگیری کتاب میں موجود ہے۔ معذور اگر جمعہ کے دن ظہر پڑھے تو مستحب یہ ہے کہ نماز جمعہ ہو جانے کے بعد پڑھے اور تاخیر نہ کی تو مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ در مختار اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ میرے دوستو، جس نے جمعہ کا قاعدہ پا لیا یا سجدہ صاف کے بعد شریک ہوا اسے جمعہ مل گیا، لہٰذا اپنی جو ہے 2 ہی رکعتیں پوری کرے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ نماز جمعہ کے لیے پیشتر سے جانا اور مسواک کرنا اور اچھے اور سفید کپڑے پہننا اور تیل اور خوشبو لگانا اور پہلے صف میں بیٹھنا مستحب ہے اور غسل سنت۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو اس وقت ختم نماز تک نماز، اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے، البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے، یوں ہی جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہے جلدی پوری کر لے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں مثلا کھانا پینا، سلام جواب، سلام وغیرہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہیں، یہاں تک کہ امر بالمعروف، خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے۔ جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبہ کی آواز
نہیں سن سکتے یا ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی، انہیں چپ رہنا واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتی ہیں، زبان سے ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے۔ انشاءاللہ میرے دوستو کل کو میں جمعہ کے بقیہ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔